ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک دل اور دیندار تھے، جن کا دواخانہ ایک پرانی عمارت میں تھا۔ حکیم صاحب روز اپنے دواخانے جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جس چیز کی ضرورت تم کو آج ہے وہ تم ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو، تو ان کی بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب اپنی دکان پر جا کر سب سے پہلے اس پرچے کو کھولتے، بیوی نے جو کچھ لکھا ہوتا وہ ان کا حساب لگاتے اور اس کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا خدا، میں تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکر میں آ بیٹھا ہوں، جیسے ہی تو میری آج کی یہ ضرورت پوری کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی تو صبح کے 9 بجے یا کبھی 10 بجے حکیم صاحب اپنے مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے اپنی دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس پرچے پر آٹے دال کے علاوہ ان کی بیوی نے لکھا ہوا تھا بیٹی کے دہیج کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد دہیج کے سامان کے سامنے لکھ دیا کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ 1-2 مریض آئے تھے جن کو حکیم صاحب نے دوا دے دی۔ اسی وقت ان کی دکان کے سامنے ایک بڑی سی کار آ کر رکی، لیکن کار کے آنے یا کار کے اندر کون ہے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ کئی کار والے بھی حکیم صاحب کے پاس اپنا علاج کروانے آتے رہتے تھے۔ یہ سب تو روز کا کام تھا۔ جب سارے مریض اپنی دوا لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب کار سے باہر نکلے، حکیم صاحب کو سلام کیا اور جا کر ان کی دکان میں بیٹھ گئے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی دوا لینی ہے تو یہاں اسٹول پر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر آپ کو کسی اور مریض کی دوا لے کر جانی ہے تو آپ اس مریض کی حالت بتا دیں۔ پھر وہ صاحب بولے کہ حکیم صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ بھلا مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ سے 15 سال بعد مل رہا ہوں۔ اپنی پہچان کے لیے میں آپ کو اپنی پرانی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں یہاں خود نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے یہاں خدا نے بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا تھا، تبھی ہماری گاڑی آپ کی دکان کے سامنے آ کر پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا پہیہ لے کر پنچر لگوانے چلا گیا تھا، تبھی آپ نے دیکھا کہ میں گرمی اور دھوپ میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ میرے پاس آئے اور دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اندر آ کر بیٹھ جائیے، تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، لگتا ہے مجھے آپ سے کوئی دوا خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں گئے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن آج تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ علاج کروایا، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی، توبہ اور استغفار پڑھو اور اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، غم، خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو وہ خدا کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو وہی دینے والا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ پڑیا بھی بناتے جا رہے تھے۔ ساری دوائیں آپ نے 2 حصوں میں کر کے انہیں الگ الگ لفافوں میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام افضل ہے۔
آپ نے ایک لفافے پر افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم افضل لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک تھیلی میں ڈال کر دوا کھانے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے دینے ہیں تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہیں پر ایک شخص اور موجود تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو خرچوں کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے، زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیگم کو یہ دوائیں دکھائی اور اسے ساری بات سمجھائی، تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی دوا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں اپنے گاؤں چھٹی پر آیا تو ہر بار میں آپ کی دکان پر آیا، لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی دکان بند ہی ملی۔ میں کل دوپہر کو بھی آیا تھا، لیکن آپ کی دکان کل بھی بند تھی۔ وہیں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے آ جائیں، ورنہ ان سے ملنا مشکل ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے ملنے صبح آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کی دکان میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اسی مہینے میں ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے پیسے بھجوائے تھے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا اور وہ بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہیج کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے، اور اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود ہی کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے مجھے منع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیران اور پریشان تھے اور پھر بولے، افضل صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی دیکھی تو گھر کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بیٹی کے دہیج کا سامان لانے کو لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ پرچی پر میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی افضل صاحب کو تھما دی۔ افضل صاحب نے جب پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ افضل صاحب، یقین مانیے جو بھی میری بیوی نے پرچی میں لکھا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب چیزوں کو لانے کا بندوبست نہیں ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ جو ہمیں کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے دہیج کا سامان کا انتظام ہوتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، مگر اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ کہانی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر کے جانا، اور ایسی ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولنا۔ بہت بہت شکریہ۔